بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج کے آن لائن لیکچر کے لیے محمد حامد علی آپ سے مخاطب ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے حکومت نے اس سلسلے کا آغاز کیا ہے اور ہمارا ادارہ اس پر منوان عمل درآمد کروا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس متعدی مرض سے ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ہم آج حمد کے چند اشعار کی تفہیم اور تشریح کریں گے۔ آپ نے اس کو بغور سننا اور پڑھنا ہے۔ حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اور نعت وہ نظم ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ سب سے پہلے تحت اللفظ نظم کے اشعار پڑھتے ہیں۔ آپ نے لہجے پہ غور کرنا ہے اور ساتھ ساتھ ادائیگی بھی کرنی ہے۔ آپ اتنی دیر میں کتابیں کھول لیں۔ امید ہے کہ آپ نے کتابیں کھول لی ہوں گی، اور یہ اب ہم تحت اللفظ پڑھنے لگے ہیں۔ تحت اللفظ کا مطلب ہے کہ جیسے لکھا ہوا ہے اس کو ویسے ہی لہجے میں ادا کرنا۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ سب سے پہلے لکھا ہوا ہے حمد کی صنف۔ صنف کہتے ہیں قسم کو، یعنی ایسی قسم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ اور اس کا مفہوم کیا ہے؟ ویسے تو حمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنا، لیکن حمد خاص اللہ تعالیٰ کی تعریف کے لیے جو نظم لکھی جائے اسے کہتے ہیں۔ تو اس نظم میں اللہ تعالیٰ کی عطا کی گئی نعمتوں کے بارے میں ہم نے جاننا ہے، اور یہ آپ اوپر دیکھ رہے ہیں خاص الفاظ بھی لکھے ہوئے ہیں: صحرا، گلشن، پردے اٹھانا، لبانا اور ہراس۔ ان کے مطلب ہم بعد میں کریں گے، پہلے اب پڑھتے ہیں۔ یہ میدانوں صحرا بنائے ہیں کس نے، یہ بل کھاتے دریا بہائے ہیں کس نے، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ یہ گلشن میں پھولوں کی رنگی کتاریں بکھیری ہیں کس نے، چمن میں بہاریں، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ یہ چاند اور سورج بنائے ہیں کس نے، سیاہی کے پردے اٹھائے ہیں کس نے، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ سجائے ہیں کس نے فلک پر ستارے، سجائے ہیں کس نے فلک پر ستارے، لباتے ہیں شب میں جو دل کو ہمارے، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ بنائے ہیں کس نے یہ موسم سہانے، یہ کوئل کے نغمے، یہ پی کے ترانے، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ ہمیں بھوک کے وقت کس نے کھلایا، ہراسوں اور خطروں سے کس نے بچایا، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ ہمیں سیدھے رستے پہ کس نے چلایا، برائی کے رستوں سے کس نے بچایا، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ نیچے آپ دیکھ رہے ہیں حفیظ الرحمن غازی شاعر کا نام ہے، اور غازی کے اوپر ایک نشان ہے جس کو تخلص کہتے ہیں، یعنی وہ مختصر نام جو شاعر اپنے پورے نام کی جگہ پر استعمال کرتا ہے اسے تخلص کہتے ہیں۔
امید ہے کہ آپ نے نظم کو غور سے سنا ہوگا اور اس پہ دیکھا ہوگا کہ کہاں پہ املا کو کس طرح ادا کرنا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں الفاظ معنی۔ اس میں مشکل الفاظ کو آپ رف کاپی پہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے حمد، وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ لکھ لیا ہے؟ صحرا، ریگستان کو کہتے ہیں، ریت والا علاقہ۔ بل کھاتے ہوئے، ہلتے ہوئے، لہراتے ہوئے، موڑ کاٹتے ہوئے۔ گلشن، باغ، رنگین، مختلف رنگوں کے، رنگ برنگے۔ چمن، باغ کو کہتے ہیں۔ سیاہی کے پردے اٹھائے، رات کا اندھیرا ختم کر کے روشنی کر دی، یعنی اجالا کر دیا۔ لکھ لیا سب نے؟ اور کیا؟ اس نظم میں سوالیہ انداز اختیار کیا ہوا ہے جس کو استفہامیہ انداز بھی کہتے ہیں۔ تو تشریح کرتے ہوئے آپ نے تمام الفاظ اور اشعار کے تمام مصروں کی ترتیب کا خیال بھی رکھنا ہے تاکہ کوئی اہم نقطہ تشریح کرنے سے رہ نہ جائے۔ پہلا بند دوبارہ میں پڑھتا ہوں، پھر اس کی تشریح کروں گا۔ بند نمبر 1، یہ میدان و صحرا بنائے ہیں کس نے، یہ بل کھاتے دریا بہائے ہیں کس نے، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ جیسا کہ آپ نے اس نظم پہ غور کیا، شاعر کہہ رہے ہیں کہ یہ میدان اور صحرا، صحرائی علاقے، جنگل، بیابان، یہ کس نے بنائے ہیں؟ سوال کر رہا ہے۔ یہ بل کھاتے دریا بہائے ہیں کس نے، یہ جو دریا بل کھاتے ہوئے، مڑتے ہوئے ادھر ادھر جا رہے ہیں، یہ کس نے بہائے ہیں؟ ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ پھر شاعر خود ہی جواب دیتا ہے کہ یہ ہمارے خدا نے بنائے ہیں، ہمارے خدا نے ہی ان کو بہایا ہے، ہمارے خدا نے ان میں پانی چلایا ہے۔ اس بند میں شاعر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے نہایت خوبصورت انداز سے لوگوں کو غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تم نے کبھی غور کیا ہے کہ یہ کھلے وسیع کشادہ میدان کس نے بنائے ہیں؟ کون میلوں دور پھیلے تمام ریگستانوں کا خالق اور مالک ہے؟ زمین و آسمان کے درمیان ہر چیز کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ کون سی ذات ہے جس نے یہ موڑ کاٹتے ہوئے، بل کھاتے ہوئے دریاؤں کو بہایا ہے، جو مسلسل روانی سے بہہ رہے ہیں؟ ان تمام قدرتوں اور وسعتوں کا مالک وہی ایک اللہ ہی ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ شاعر خود ہی تمام سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے، کائنات میں موجود ہر چیز ہمارے خدا نے پیدا کی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے جو اپنی ذات و صفات میں یکتا و بے مثال ہے، اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں،
اس نے تو ایک کن کہنا ہے، فیاکون پس ہو جانا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کن کہنا ہے جس کا مطلب ہے ہو جا، فیاکون پس ہو جاتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ وہ تنہا ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، کوئی اور ذات اس جیسی نہیں جو زمین و آسمان کو اتنے خوبصورت انداز میں تخلیق کر سکے۔ دریا کی کوئی موج حرکت میں اس کے حکم کے بغیر نہیں آ سکتی۔ واحد ہمارا اللہ یہ سب کرنے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو کچھ اللہ نے زمین اور آسمانوں میں پیدا کیا ان میں نشانیاں ہیں ڈرنے والوں کے لیے۔ شاعر نہایت عمدہ انداز سے لوگوں کی توجہ اللہ کی موجودگی کی جانب دلا رہا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور کرو تو تم اپنے رب کو پہچان لو گے۔ سبھی کچھ خدا کا بنایا ہوا ہے، یہ گلشن اسی کا سجایا ہوا ہے۔ اب آپ مشکل الفاظ کے معنی رف کاپی پر درج کریں اور جو تشریح میں نے کروائی ہے اسے اردو کی کاپی پر اپنے الفاظ میں خوش خط تحریر کریں، بلکہ آیات باری تعالیٰ، احادیث اور اشعار آپ ان کے علاوہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ نے اسے لکھنا شروع کر دیا ہوگا۔ آپ اتنا لکھ لیں، پھر دوسرے بند کی تشریح کریں گے۔ جی عزیز طلبہ، امید ہے کہ لکھ لیا ہوگا۔ اب دوسرے بند کو پڑھتے ہیں۔ یہ گلشن میں پھولوں کی رنگیں کتاریں، بکھیری ہیں کس نے چمن میں بہاریں، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ گلشن باغ، رنگین رنگ برنگی، چمن، چمن بھی باغ کو کہتے ہیں، بہار، بہار کا موسم تو سنا ہوگا جس میں پھول کھلے ہوتے ہیں۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کس کے کارنامے ہیں؟ پھر خود ہی جواب دیتے ہیں، ہمارے خدا کے، ہمارے خدا کے۔ اس بند میں وہی سوالیہ انداز اختیار کیا ہے کہ اے لوگو، کیا تم نے کبھی غور کیا ہے کہ باغوں میں رنگین پھول کون کھلاتا ہے؟ کون سوکھے پیڑوں کو بہار سے تر و تازہ کر دیتا ہے؟ وہ کون سی ذات ہے جو باغوں کو بہار عطا کرتی ہے، اسے رونق اور جلا بخشتی ہے؟ جب بہار کی ہوائیں چلتی ہیں تو ہر طرف رنگ برنگی کلیاں پھولوں کی صورت اختیار کر لیتی ہیں اور اپنی خوشبو سے فضا کو معطر کر دیتی ہیں، یعنی خوشبودار بنا دیتی ہیں۔ شاعر اپنے تمام سوالات کا جواب دیتے ہوئے خود کہتا ہے کہ وہ ہمارا خدا ہی تو ہے جو باغوں میں بہار لاتا ہے، جو بنجر زمین کو سرسبز و شاداب کرنے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ وہ ہمارا رب کریم ہے جو چمن کو ہرا بھرا کر دیتا ہے۔ وہ اکیلا ہر کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ان کے لیے یہ ایک نشانی مردہ زمین ہے
ہم نے اسے زندہ کیا اور پھر اس سے اناج نکالا تو اس میں سے کھاتے ہیں۔ ایک شعر بھی آپ سنیں۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے۔ جی آپ نے یہ نظم سنی ہوگی۔ جی نصرت فتح علی خان نے اسے گایا بھی تھا۔ جی چلے میں باقی بھی پڑھ دیتا ہوں۔ وہی ہے مشرق وہی ہے مغرب، سفر کریں سب اس کی جانب۔ ہر آئینے میں جو عکس اپنا دکھا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ سفید اس کا سیاہ اس کا، نفس نفس ہے گواہ اس کا۔ جو شعلہ چاند جلا رہا ہے، بجھا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو پہلے دو بند کی تشریح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اب ہم تیسرے بند کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ بعد میں آپ لکھ لیتا پھر۔ یہ چاند اور سورج بنائے ہیں کس نے، سیاہی کے پردے اٹھائے ہیں کس نے۔ ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ پہلے مشکل الفاظ کے مطلب دیکھ لیں۔ چاند اور سورج آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، اجرام فلکی میں ان کا شمار ہوتا ہے، جو آسمان پر رات اور دن کے وقت میں روشنی عطا کرتے ہیں۔ سیاہی کے پردے اٹھانے سے مراد رات کی تاریکی کو ختم کر کے دن کے اجالے کو پھیلانا ہے، یعنی روشنی کرنا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ رات میں سے دن کو نکالتا ہے اور دن میں سے رات پیدا کر دیتا ہے۔ اس بند میں شاعر نہایت عمدہ انداز سے پھر تدبر کرنے کی دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے لوگو، کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ رات کے وقت آسمان پر چمکتا ہوا چاند کس کی تخلیق ہے؟ کون اس کو پیدا کرنے والا ہے؟ جس نے چاند کو یہ روشنی عطا کی ہے جو رات کے اندھیرے کو ختم کرنے کی کوشش میں آسمان کو رونق بخشتا ہے اور تمام حسن و رعنائی کے ساتھ جلوہ افروز ہوتا ہے۔ اسی طرح دن کے وقت زمین پر موجود ہر شے کو روشنی اور حرارت دینے والا سورج اسی کا پیدا کردہ ہے۔ وہ کون ہے جو ان شمس و قمر کو نور عطا کرتا ہے؟ شاعر اپنے تمام سوالات کا ایک جملے میں جواب دیتے ہوئے کہتا ہے، وہ ہمارا اللہ ہی ہے۔ اگر تم غور کرو گے تو اللہ کو پہچان لو گے جو زمین و آسمان کا خالق اور مالک ہے۔ سورج، چاند، ستارے اور دیگر اجرام فلکی سب اس نے بنائے ہیں اور وہ اکیلا ان تمام اشیاء کو پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ رات کو دن اور دن کو رات میں تبدیل کرنے والا ہمارا خدا واحد ہے اور کوئی ذات اس طرح کا کارنامہ سر انجام نہیں دے سکتی۔ سورج، چاند اور ستارے اس کے حکم سے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے۔ ہم اس پر سے دن کھینچ لیتے ہیں۔ ایک جگہ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورج کو نہیں پہنچتا کہ چاند کو پکڑ لے اور نہ رات دن پر سبقت لے سکتی ہے۔ یعنی کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہیں چلتی۔
وہ اپنی مرضی سے کائنات کے اس نظام کو چلا رہا ہے۔ زمین و آسمان میں موجود تمام چیزیں اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں اور اس کی موجودگی کی گواہی دیتی ہیں۔ یہ سرد و گرم، خشک و تر، اجالا و تاریکی، نظر آتی ہے سب میں شان اسی کی ذات باری کی۔ عزیز طلبہ، اس کو غور سے سننے اور سمجھنے کے بعد کاپی پر خوش خط لکھنا بھی ہے۔ آج کا لیکچر مشکل الفاظ کے معنی کے ساتھ ساتھ پہلے 3 اشعار کی تشریح پر مشتمل تھا۔ امید ہے کہ آپ کو میری باتوں کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔